وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ۔ کسی کے گھر میں اگر کھانا نہیں بنا ہے، کوئی بھوکا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ پہلے ہمارے گھروں میں مہمان آتے تھے، آدمی خوش ہو جاتا تھا، عورتیں خوش ہو جاتی تھی ہمارے گھر میں مہمان آیا۔ آج مہمان آتے ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ایسا نہیں کہ ہمارے گھروں میں اچھا کھانا نہیں بنتا، پہلے سے اچھا کھانا بن رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ دیا ہے، مگر دل چھوٹے ہو گئے ہیں۔ ان کو ہرے رنگ کے، ان کو گرین کلر کے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ریشم بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتیوں کو سونے کے زیورات، جنتی عورتیں بھی سونے کے زیورات پہنیں گی، اور جنت میں جو مرد ہوں گے ان کے بدن پر بھی، دنیا میں سونا حرام ہے، آپ سونے کی پن تک نہیں استعمال کر سکتے، مگر جنت میں مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے زیورات پہنائے گا۔ جنت کا کارپیٹ کیسا ہوگا؟ جنت میں کیا بچھا ہوگا؟ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، جنتی جب اپنی کرسی پر بیٹھیں گے، ان کی کرسی اونچائی پر لگی ہوگی، وہ اونچائی پر بیٹھے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جنت کی جو شراب ہوگی، جنت کی جو پاک و صاف شراب ہوگی، اس کے پیالے ان کے سامنے رکھے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور جنت کے بہترین تکیے لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور جنت کے اندر قالین بچھے ہوں گے۔ وہ قالین کیسا ہوگا، وہ تکیہ کیسا ہوگا، وہ بستر کیسا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے میرے پیارے سے۔ دنیا میں مئی اور جون کا مہینہ آتا ہے، دھوپ لگتی ہے، اور دسمبر کا مہینہ آتا ہے، سردی لگتی ہے۔ کیا جنت میں بھی دھوپ لگے گی؟ کیا جنت میں بھی گرمی لگے گی، سردی لگے گی؟ سورج نکلے گا مگر دھوپ نہیں ہوگی، سردی نہیں محسوس ہوگی، نہ زیادہ ٹھنڈک ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی۔ جنت کا کلائمیٹ بالکل بہترین ہوگا۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو جنت میں تمہیں دھوپ لگے گی نہ سردی لگے گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جنت میں بھی کلاس ہوں گے؟ جیسے دنیا میں ہم لوگ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو ٹرین میں ایک سلیپر کلاس ہوتا ہے، پھر اے سی میں تھرڈ کلاس ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس ہوتا ہے، اے سی فرسٹ کلاس ہوتا ہے، تو جنت میں بھی کلاس ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے باپ بہت نیک ہے اور بیٹا بھی نیک ہے، لیکن بیٹا اتنا نیک نہیں ہے، باپ تو چلا گیا جنت کے فرسٹ کلاس میں اور بیٹا چلا گیا سیکنڈ کلاس میں۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا میں بیچارے باپ بیٹے ساتھ رہتے تھے، جنت میں الگ الگ رہیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹرین سے سفر کر رہے ہیں اور ہمارے پریوار کا کوئی آدمی مان لو اے سی میں سفر کر رہا اور ہم سلیپر میں ہیں، تو دنیا میں ٹرین ریلوے جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی سلیپر والے کو اے سی میں نہیں ڈالتی ہے۔ اگر آپ کے بچے اے سی میں اور آپ سلیپر میں ہیں تو ریلوے کہے گی بھائی آپ اپنے بچوں کو سلیپر میں بلا لو، ہم آپ کو اے سی میں نہیں ڈالیں گے۔ دنیا میں ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جنت میں اپ گریڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر باپ فرسٹ کلاس میں ہے اور بیٹا سیکنڈ کلاس میں ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپ گریڈ کر کے باپ کے ساتھ کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ جب جنت میں جائیں گے ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی اولاد کو اپ گریڈ کر دیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پریوار کے ساتھ جنت میں جانے کی توفیق دے دے۔ یہ جنت ہے۔ میں بات اگر کروں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، ابھی مجھے جہنم پر بھی بولنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ ہم کو ملے گی کیسے؟ ہم کیا ایسا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہم کو داخل کر دے؟
تو آئیے چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کر کے انشاءاللہ اگر ہم نے عمل کیا تو وہ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خمس صلوات کتبہن علی العباد، 5 ٹائم کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، اور یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ فمن جاء بہن ولم یضیع منہن شیئا، جو نماز کی پابندی کرے، جو نماز کو کبھی نہ چھوڑے، جو نماز میں کبھی لاپرواہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پرتجھیا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں جنت میں ڈالے گا، اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے۔ آج ہمارے ملک کا ماحول آپ دیکھیے، ہم سڑک پر نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم ریلی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دھرنے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے مسجدیں آج بھی خالی ہیں، نماز نہ پڑھنے والے آج بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر کے مؤذن بیچارہ تھک جاتا ہے، مگر 2-4 نمازیوں کے علاوہ کوئی فجر کی نماز میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اور جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز میں لاپرواہی کرے گا، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ چاہے تو جنت میں ڈال بھی سکتا ہے اور اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم نماز کی پابندی کریں۔ دوسری چیز اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو 4 کام ہم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ او لوگو 4 کام کرو، 4 کام کرو، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، ایک مسلمان سے ملو تو سلام کرو، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ پہلا کام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسرا کام، اب مہمان آنے پر ہمیں بوجھ لگتے ہیں، اب لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب راتوں کو لوگ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوں، تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، تم قیام اللیل کرو، تم رات میں اللہ کی عبادت کرو، یہ 4 کام کر لو، تدخلوا الجنة بسلام، تم آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانا ہے، یہ 4 کام کرو۔ ایک اور حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی نے 6 کام بتائے، 6 کام کرو جنت مل جائے گی۔ اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، او لوگوں مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 کام کرنا شروع کر دو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ، وعدہ پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، اور جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو، بے ایمانی مت کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور جب راستہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کوئی لڑکی جا رہی ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، نظر بھر کر کے اسے دیکھنے کے بجائے اپنی نظر نیچی کر لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ 6 کام کر لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم جنت میں چلے جاؤ۔